اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر صدق اللہ العظیم۔ آج میں خالصتاً جماعت اسلامی کے اراکین سے مخاطب ہوں تاکہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا جا سکے اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ، عمران خان گروپ کے لوگ یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان اور جماعت اسلامی کا موقف ایک ہی ہے، بیانیہ ایک ہی ہے، لہٰذا جماعت اسلامی کو عمران خان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا فراڈ اور جھوٹ ہے کہ عمران خان اور جماعت اسلامی کا بیانیہ ایک ہی ہے۔ عمران خان یا پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ خالص اسلامی نہیں ہے۔ امریکن سازش کے خلاف اس کا اپنا ایک بیانیہ تھا جس کے غبارے سے شیخ رشید نے ہوا نکال دی ہے کہ انہیں تو بہت پہلے سے اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور یہ جانے والی ہے، یہ رک نہیں سکتی، لہذا اس نے امریکن کے خلاف ایک موقف بلڈ کیا اور اپنی دھوکہ دہی کی یہ دکان چمکائی۔ جہاں تک عمران خان کے اسلام سے متعلق خیالات ہیں وہ صرف اسلامی ٹچ ہے، گناہوں کی زندگی کے اندر کے ساتھ ایک اسلامی ٹچ ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معصوم لوگ، معصوم مسلمان اس کے دھوکے میں آ گئے ہیں کہ وہ شاید کوئی اسلامی ذہن کا آدمی ہے، جبکہ اسلام ایک پیور نظام حکومت ہے، نظام زندگی ہے، اور اس کی دکان عمران خان نے نہیں سجائی۔ خالص دین کی بات سوائے جماعت اسلامی کے اور کوئی جماعت نہیں کرتی۔ جماعت اسلامی پورے دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے، سود کے خلاف، زنا کے خلاف، حاشی، فلم، تھیٹر، سینما کے خلاف، نظام تعلیم کے حق کے اندر، اسلامی نظام تعلیم کے اندر اللہ کی بندگی پورے طریقے سے، کوئی جز باہر نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اس دین کی بات کرتی ہے، جبکہ عمران خان سود کے حق میں ہے، اور اس کی حکومت کے آخری دنوں میں جب وفاقی شرعی عدالت کے اندر سود کا کیس چل رہا تھا تو عمران خان کے اٹارنی جنرل محمد خالد نے سود کو قائم رکھنے کے حق میں ٹھوک ٹھکا کر دلائل دیے تھے۔ ظاہر ہے وہ حکومت کا موقف تھا، لہذا عمران خان صاحب سود کے خلاف نہیں ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے مل کر شراب جب فروخت کرنے کو حلال قرار دے دیا گیا تو پینے پلانے کا قصہ تو پھر بعد میں رہ گیا۔ شراب کے حق کے اندر انہوں نے اسمبلی سے بل پاس کروایا، انہوں نے کوشش کر کے 18 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اسلام قبول کرنے کے خلاف بل پاس کروایا، انہوں نے خاندانی نظام کے اندر جو رشتوں کا تقدس ہے اس کے خلاف بل پاس کروایا، انہوں نے پاکستان کی کمر توڑنے کے لیے آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا، جبکہ یہ فحاشی کے خلاف بھی نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب لاہور کی مسجد وزیر کے صحن کے اندر اداکار شان کے ساتھ ڈانس کرتے رہے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی کے اندر جو اسلام ہے وہ صرف اسلامی ٹچ ہے، اس سے
زندگی کے باقی حصوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، کسی کے کاروبار کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ دو نمبری، دھوکہ دہی، بلیک میلنگ، ملاوٹ، رشوت خوری، سود خوری، کسی شخص کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اس اسلام کا پیچھا کیا جائے، اس اسلام کو قبول کر لیا جائے جو عمران خان صاحب پیش کر رہے ہیں۔ جبکہ جماعت اسلامی پورے اسلام کو پیش کر رہی ہے اور پورے اسلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی بات کرتی ہے۔ اگر بازار کے اندر 50 دکانیں 2 نمبر مال بیچ رہی ہوں تو وہاں پر خالص مال بیچنے والی دکان کا چلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگ اعتبار ہی نہیں کرتے کہ کوئی خالص چیز لے کر بیٹھا ہوا ہے، ہر طرف 2 نمبر دھوکہ دہی ہے، اور یہی حال پاکستان کے لوگوں کا ہے کہ انہیں اعتبار ہی نہیں آتا کہ کوئی خالص دین کی بات بھی کر سکتا ہے۔ اور ہم اپنی گفتگو کے ہر حوالے کے قرآن اور سنت سے حوالہ نکالتے ہیں۔ لوگ اسی لیے ہم پہ طعنہ زن ہوتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہم پیش کرتے ہیں اس کے اندر زندگی کے بہت سارے شعبوں میں پوری زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے، اور انسان کو دھوکہ دہی 2 نمبری چھوڑنی پڑتی ہے۔ سود جو اللہ اور اس کے رسول نے جس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے وہ زندگیوں سے نکالنا پڑتا ہے، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی پوری معیشت سود کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، لوگوں کے کاروبار سود کے اوپر چل رہے ہیں۔ اس لیے جب آپ سود کے اندر لتھڑے ہوئے لوگوں کو دین اسلام کی بات کریں گے تو ان کے لیے یہ بات قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خالص دین کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے دین کے اندر سر فہرست جو چیز ہے وہ حکومت سازی ہے، اقتدار ہے، اللہ کا اقتدار قبول کرنا ہے، اللہ کو اپنا حکمران ماننا ہے، جبکہ عمران خان صاحب کے اسلام کے اندر ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ ان کے اسلام کے اندر اللہ حکمران نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے اسلام کے اندر آپ کی اسمبلی رب بنی بیٹھی ہے کہ اپنی مرضی سے آپ قرآن و سنت کے خلاف جتنے مرضی قانون پاس کروائے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہ عدالتیں پوچھتی ہیں کہ تمہارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون بن نہیں سکتا، تو یہ سود کے حق کے اندر کیسے آپ قوانین پاس کرا رہے ہیں، شراب کے حق کے اندر کیسے قوانین پاس کرا رہے ہیں، آپ زانیوں کو سزا دیے بغیر کیسے چھوڑ رہے ہیں، لوٹ مار کرنے والوں کو جیلوں کی بجائے حکمرانی کون دے رہا ہے؟ یہ ہماری اسمبلی دے رہی ہے۔ اس لیے اپنے ذہنوں کو بالکل اس بات سے آلودہ نہ ہونے دیں کہ عمران خان صاحب اور جماعت اسلامی کا موقف ایک ہے، یہ بالکل ایک دھوکہ ہے، اور عمران خان صاحب نے ایک چورن بیچا ہے جو چل گیا ہے۔ یہ چورن دھوکہ فراڈ پر مبنی ہے، لہٰذا میں اپنے جماعت اسلامی کے تمام اراکین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ذہن کو بالکل پاک صاف رکھیں، اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو آ کر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ ایک ہے لہٰذا ہمیں اس کے ساتھ مل جانا چاہیے، یاد رکھیے کہ ہم خالص دین کے داعی ہیں، ہمارے پاس اللہ کا دین ہے، خالص دین ہے، ہم 2 نمبری نہیں کرتے، ہم اکثریت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم حق کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اکثریت اگر حق کی طرف ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہماری پریورٹی، ہماری ترجیح حق ہے، سچ ہے، اللہ کا قرآن ہے، نبی کی زندگی ہے، ہماری پریورٹی یہ ہے، ہماری پریورٹی اکثریت نہیں ہے۔ ہم اکثریت کا ساتھ دے کر حق کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں حق پر جان دینی ہے، حق کے ساتھ رہنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔